مشکل میں ہے مشکل سے یہ بچنے کا سلیقہ، مشکل میں ہے مشکل سے یہ بچنے کا سلیقہ، ہے روز ازل سے یہی نبیوں کا وظیفہ۔ علی 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 علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت تمام دنیا تشیع میں، خصوصاً انڈیا پاکستان میں کچھ بحثیں چل رہی تھیں، اور یاد رکھیں کہ پولیٹیکلی اور اسی طرح سے میڈیا وار کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص جانب کوئی مغلوب ہو رہا ہو تو پھر کہیں پٹاخہ چھوڑا جائے اور توجہ کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو جمعے کا خطبہ لاہور سے آیا اس کی شاید پالیسی یہی ہے کہ وہ جو ایک جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں مومنین کی ایفیشنسی کو کم کیا جائے، اور وہ جو لوگ مغلوب ہو رہے تھے ان کو سپورٹ کیا جائے اس طرح سے کہ ایک موضوع ڈسکس کیا جائے اور توجہ اپنی جانب ڈائیورٹ کر کے ان لوگوں کو بچا لیا جائے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو یہ بالکل ایک غلط کام ہو رہا ہے کہ جو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور گزارش یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اٹیک ہوا، جب مولا امیر المومنین علیہ السلام پر اٹیک ہوا، تو وہاں سے قبلہ نے کچھ بھی گفتگو نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے جب بل کا موضوع آیا تو گفتگو نہیں فرمائی۔ آج گفتگو فرمائی تو ایسی گفتگو فرمائی کہ اس میں دوبارہ جو ہے بجائے پرابلم کو سالو کرنے کے انہوں نے دوبارہ بہت سارے پرابلم کریٹ کر دیے اور لوگوں کو منتشر کرنے کا کام کیا۔ اس وقت بھی پاکستان کے بہت سارے علماء سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت مومنین کے درمیان ڈویژن اور مومنین کو لڑانے کا یہ کام ہو رہا ہے، لہذا مومنین سے گزارش ہے کہ وہ سب سے زیادہ توجہ دیں اپنے علم پر اور علمی گفتگو کریں، اہل بیت کا دفاع کریں، کسی کے لیے بھی غلط زبان استعمال نہ کریں اور کوئی انتشار کا کام ایسا نہ کریں، کیونکہ دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کو منتشر کریں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی ہم موضوع کو ڈسکس کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جو ممکن ہے کہ 2-4 دن کے بعد ڈسکس کریں، کہ کس طرح سے شیعوں کو مس یوز کرنے کے لیے اور چارہ بنانے کے لیے ایک پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور جب تک ہماری کوشش ہوگی، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی تو اس کام کو انجام دیتے رہیں گے، لیکن اس وقت سب سے اہم کام ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دفاع۔ یہاں پہ کہا گیا کہ ایک آیت کی مثال لے کے آئے موصوف راضیۃ مرضیہ، تو یاد رکھیں کہ یہ آیت اس جگہ کے لیے بالکل نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ عنہا وہاں پر دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ جملہ ہے یہ، اور نہ کلمہ دعائیہ جملہ ہے۔ اور راضیۃ مرضیہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ کسی سے راضی ہو اور کسی کے لیے رضایت کی دعا کی جائے، زمین تا آسمان فرق ہے۔ اب ایک پرابلم یہ پیش آ رہا ہے قبلہ کے ساتھ یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنے میں، کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پر میری جہاں بھی گفتگو رہتی ہے، سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کنفیوشن ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں ان میں سے جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں رومن کیتھولک سے گفتگو کرنے میں الگ ڈسکشن کرنا ہوتا ہے، ان کے بائبل کی بعض بکس الگ ہیں، ان کی جو کمنٹریز ہیں الگ ہیں، ان کے جو ورژن ہیں بائبل کے وہ الگ ہیں۔ جب پروٹیسٹنٹ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے، جب یہوہ وٹنس سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے، جب مورمن سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو الگ وہاں پر موضوع ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ آتا ہے یہودیوں کے ساتھ کہ جس وقت ہم زائنٹ سے گفتگو کریں تو الگ موضوع ہوتا ہے، جس وقت ہیسیڈک سے گفتگو کریں، آرتھوڈاکس سے گفتگو کریں، جس وقت ہم اوروں سے گفتگو کریں تو الگ ہوتا ہے۔ میں پوچھنا ہوتا ہے تم پریکٹسنگ ہو یا نہیں ہو، تمہارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، تمہاری بائبل کی جو یا تورا کی تم کس کمنٹری کو پریفر کرتے ہو، اس کے بعد گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو پرابلم ایک پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے، قبلہ موصوف اور ان کے چاہنے والوں سے ہم گفتگو کریں، ان کو سنی سمجھ کے گفتگو کریں، ان کو شیعہ سمجھ کے گفتگو کریں، لیکن اب جو ہم نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ان سے جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ اس طرح سے گفتگو کرنی ہے، اور ان کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلابی، لیکن کون سے انقلابی؟ انقلاب دشمن انقلابی، آغا خامنائی کو اور امام خمینی کو گالیاں پڑھوانے والے انقلابی، بالکل جو ہے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی طرح سے وہ اسلام جو اسلام کو گالیاں پڑھوانے والا اسلام۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی گفتگو سبب بنی ہے کہ جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ آغا خامنائی کو گالیاں ہیں اس میں 99.9% گالیوں کا جو سبب ہیں وہ آپ اور آپ کے
नाम नहाद किस्म के जो सेकंड थर्ड कॉपी है चाइना कॉपी की तरह से, वो लोग सबब बन रहे हैं। और इसमें शक नहीं कि जो आपको फॉलोवर मिले हैं, ऐसे फॉलोवर हिस्ट्री में कम मिलते हैं, और आपके फॉलोवर उस किस्म के हैं कि जिनके बारे में तारीख में कहा जाता है कि जो ऊंट में मुअन्नस मुज़क्कर को नहीं समझते, उस किस्म के फॉलोवर हैं। और वजह यह है कि वो हजरत आदम पर सेंसिटिव नहीं होते, मौला अमीरुल मोमिनीन पे सेंसिटिव नहीं हुए, हजरत फातिमा पे सेंसिटिव नहीं होते। सेंसिटिव होते हैं तो किस पर होते हैं? मिसाल के तौर पर आपके मामले पर। वो आगा खामनाई के मामले में भी सेंसिटिव नहीं होते, तो उनकी तो लॉजिक ही अलग है। तो वो बिल्कुल आपको माशाल्लाह वो फॉलोवर मिले हैं कि जो ऊंट में मुअन्नस मुज़क्कर को नहीं समझते, और हर इल्मी आदमी समझ जाएगा कि इस किस्म के फॉलोवर्स को क्या कहते हैं। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, अंबिया के बारे में, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में। बाद में कोई नंबर आता है किसी का भी, किसी भी सहाबी का या किसी भी मर्जे का। सहाबी से मुराद आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के सहाबी, जैसे हजरत सलमान या हजरत मिक़दाद, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं हम। बाद में नौबत आती है मराजिउज़्ज़ाम की। स्टेप बाय स्टेप सेंसिटिव होना चाहिए, ना ये कि आप थर्ड स्टेप के लिए सेंसिटिव हैं और फर्स्ट और सेकंड के लिए सेंसिटिव नहीं है। क्योंकि आपकी रविश ये चल रही है कि निज़ाम इमामत लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आइम्मा की इमामत को साबित करने के लिए आप गुफ्तगू फरमाइए, और ये फरमाइए कि आइम्मा की इमामत के जो दुश्मन थे उस जमाने में, इस जमाने में उनके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो यहां पर हम अब गुफ्तगू करेंगे कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या दलाइल दिए जाएं। बहुत साफ बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि आप हैं क्या। तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर आप सुन्नी हैं तो आपके लिए ताहिर क़ादरी साहब का क्लिप मौजूद है। अगर आप सुन्नी हैं तो सही बुखारी में बुखारी साहब ने जगह जगह जो है अहले बैत को वो प्रोटोकॉल दिया है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया है, यानी अलैहिस्सलाम। और उलमा अहले सुन्नत ने भी डिस्कशन किया है कि अहले बैत का एक खास मकाम है, और वो अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो मकाम मिन्नियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास प्रोटोकॉल है। अब ये याद रखें कि इन चीज़ों में लुग़वी बहस को नहीं लाया जाता। जल्ला जलालहू के माना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत और उसका मकाम अजीम है, उसका जलाल, जलाल में माना है उसकी अज़मत जो है वो सबसे बुलंद है। अब ये जल्ला जलालहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लुग़वी एतबार से कोई इस्तेमाल करे और कहे कि तमाम अंबिया के दरमियान उनकी अज़मत सबसे ज़्यादा है, लिहाजा मैं कह रहा हूँ जल्ला जलालहू, तमाम मखलूक़ात खुदावंद तबारक व तआला के दरमियान उनकी अज़मत सबसे ज़्यादा है, लिहाजा मैं उनको कह रहा हूँ जल्ला जलालहू। तो कहा जाएगा ना, ये मखसूस हो चुका है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। इसी तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं कहते बाकी अंबिया के लिए या हत्ता मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए, जबकि लुग़वी एतबार से कोई हर्ज नहीं है। ये कहना कि अलैहिस्सलाम इन्हें भी कहते हैं उन्हें भी कहते हैं, कि जवाब बिल्कुल एक एतबार से सही है, लेकिन क्या है कि ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब ये याद रखें कि रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो दुआइया जुमला है, उनसे अल्लाह राजी हो चुका है, राज़ियतन मर्ज़िया, जिससे राजी हो चुका हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी पास एग्जाम में हो चुका है, उससे नहीं कहेंगे कि अल्लाह तुम्हें पास करे। वो नौजवान जो पास नहीं हुआ है उससे कहा जाएगा कि अल्लाह तुम्हें पास करे। मिसाल के तौर पर आम किसी इंसान के लिए या मिसाल के तौर पर किसी मर्जे के लिए हम ये नहीं कहते कि अल्लाह उनके गुनाह माफ कर फरमाए। हत्ता आम मोमिन के लिए भी ये कहना मुनासिब नहीं लगता कि अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए, लेकिन हाँ एक जगह पे कहते हैं जब किसी मोमिन के गुनाह को डिस्कस किया जा रहा हो, मुसलमान के गुनाह को डिस्कस किया जा रहा हो, या उसका गुनाह जो है पब्लिक में आया हो उसके मरने के बाद या उसकी जिंदगी में, कहते हैं अल्लाह इंशाअल्लाह उन्हें गुनाह को माफ करेगा। लेकिन किसी गुनाह अगर पता ना हो तो उसके लिए हम कहें कि मिसाल के तौर पर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए कि अल्लाह आपके बाप के गुनाह माफ करे, नहीं, वहां पर कहा जाता है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। तो ये एक गुफ्तगू का तरीका होता है। तो अब यहां पर हम बताते चलें कि अगर कोई मर जाए तो क्या कहा जाएगा कि ये कहें कि अल्लाह उससे गुनाह माफ करे, नहीं, हम कहते हैं अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाए या अल्लाह उनके मकामात को बुलंद फरमाए। अब हम आ जाते हैं अगले मरहले में। अगला मरहला यह है कि ज़िंदगी में भी कुछ लोगों के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके लिए ख़ास अल्फाज होते हैं, वहाँ पर लुग़वी बहस नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर मुल्ला के माना है कि जो इल्मी एतबार से भरा हो। अल्लामा बाक़िर मजलिसी साहब को रज़वानुल्लाह ताला अलैह को हम कहते हैं मुल्ला बाक़िर मजलिसी। अब रज़वानुल्लाह ताला अलैह पे याद आया आप ही क्लिप का हिस्सा कि जी मकाम रज़ायत को छोड़ दिया। जी मकाम रज़ायत को नहीं छोड़ा है, कैसी बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनको ये मकाम रज़ायत हासिल है, उनके लिए ये दुआइया जुमले न कहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी को मकाम क़ुर्ब खुदावंद तबारक व तआला हासिल है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे या अल्लाह तो उसके गुनाह को माफ फरमा।
یا اللہ تو ان کے گناہ کو معاف فرما کے قریب کر لے. نہیں، وہ تو پہلے ہی قریب ہیں. فرق یہ ہے مقام رضوان کو نہیں کسی نے چھوڑا ہے. یہ بالکل ایک مغالطے والی بات ہو رہی ہے. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ. علامہ مجلسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے ملا باقر مجلسی. کیا آپ تیار ہیں کہ کسی مرجع کے ساتھ لگایا جائے؟ اب یاد رکھیں آپ لوگ ٹھیکیدار بن گئے امام خمینی کے خامنائی کے، جبکہ آپ لوگ ان کو گالیاں پڑھوانے کے ٹھیکیدار ہیں. لہذا ہم بھی مجبور ہو گئے کہ مثال دیں. مثال کے طور پہ کیا آپ ملا لگائیں گے آغا خوی کے ساتھ، امام خمینی کے ساتھ آج کل کے دور میں، آغا خامنائی کے ساتھ پوسٹر میں لکھ دیں یا آغا سستانی کے ساتھ؟ نہیں نا، کیونکہ عرف بدل چکا ہے. کس دنیا میں ہیں آپ لوگ؟ آ جائیے نیچے. مولوی لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. اچھا مولانا لگائیں گے؟ مولانا تو قرآن میں آیا ہے، مولانا تو قرآن میں آیا ہوا مولاکم، ہوا مولانا، معذرت ہوا مولانا. تو مولانا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ لگایا ہے. آپ کسی پوسٹر میں لگائیں گے آغا خامنائی آغا سستانی کے ساتھ مولانا، مولوی، ملا؟ اچھا چھوڑیں، حجت الاسلام، اسلام کی دلیل، یہ آپ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. فقہ الاسلام لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کیوں اس وقت مومنین میں اختلاف کا سبب بن رہے ہیں. اب یہ صاف بات کرنی پڑ رہی ہے. آپ کے افراد ہر جگہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو ہم جواب دینا ہی صحیح نہیں سمجھتے. ان کی تو حیثیت ہی گالیاں دینا ہے. جب ہم نے جواب دیا تھا مثال کے طور پر فطرے کا، تو قم کے آپ کے ایک دو افراد نے لکھا تھا کہ جی آپ اپنی داڑھی میں کلر کرتے ہیں، جوان بننے کا شوق ہے. یہ تو ان کا علمی معیار ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جی بڑی آپ نے ہمارے ساتھ نوازش کی، کرم کیا، ورنہ آپ کی جو تربیت ہے آپ کو تو ہمیں پہلے گالیاں دینی چاہیے تھی. یہ کیا علمی معیار ہو رہا ہے؟ آپ سے اب ہمارا تقاضا ہے اور تمام مومنین سے تقاضا ہے کہ قبلہ موصوف سے آپ لوگ درخواست کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کو ثابت کرنے کی بات کریں. بعد میں امامت کی بات آئے گی. عجب لاجک پہ چل رہے ہیں. جس معاشرے میں ایتھیس رہتے ہیں وہاں پر آپ کہیں جی رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ کہیں گے ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو کہاں مانتے ہیں. تو پہلے اللہ منوایا جائے گا. جب کوئی اللہ کو مان لے گا تو آپ اس سے کہیں کہ جی وسیع رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو رسول کو نہیں مانتے، وسیع کو کہاں، تم اسٹیپ آگے کیوں جا رہے ہو. تو پہلے ہم رسول اللہ کو منوائیں گے. اب اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے کہ جس پاکستان کا معاشرہ ہے، تو وہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ نائب امام یہ کہتے ہیں، ولی فقیہ یہ کہتے ہیں. پہلے وہاں پر آپ امامت کو ثابت کرائیں. امامت تو ثابت ہوتی نہیں ہے. پہلے امامت کو ثابت کیجئے، اس کے لیے جد و جہد کیجئے. ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ نماز جمعہ میں آپ امامت کو ثابت کریں، امامت کے دشمنوں کو بیان کریں. چلیں جی دشمنوں کو بیان نہیں کر سکتے تو آپ امامت کو ثابت کریں. مولا امیر المومنین کی امامت ثابت ہوگی، تدریجاً امام زمان کا وجود ثابت ہوگا، ان کی ولادت آپ ثابت کریں، غیبت ثابت کریں. جب یہ ثابت ہوگی تو نوبت آئے گی ولایت مجتہدین کی یا ولایت فقیہ کی یا ولایت فقہا کی. یہ ساری بات کی باتیں ہوں گی. تو گزارش ہے ہماری تمام مومنین سے کہ سب سے اہم کام ہے اس وقت علمی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور قطعاً جو ہے غلط زبان استعمال نہ کریں. اور یہ جو ان کے بعض کاپیز بنی ہوئی ہیں کہ جو گالی گلوچ کو انجام دے رہے ہیں، ان کا تو ہدف ہی یہ لگتا ہے کہ میڈیا میں آ کر شیعوں کے علمی معیار کو کم کریں اور انقلاب کو گالیاں پڑھوائیں، امام خمینی کو گالیاں پڑھوائیں، آغا خامنائی کو گالیاں دیں. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی وجہ سے امام خمینی یا آغا خامنائی یا انقلاب کی توہین نہ کریں. جہاں جہاں اس قسم کی پوسٹ ہیں ہم دس بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا احترام کریں. اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، قطعاً ان کی جو روش ہے بعض کی وہ غلط ہے. یہ سوچ کے ان کا احترام کریں کہ آج جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے حرم کربلا میں ہیں، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ مطہر ہے، اس کا دفاع کرنے والے ہیں آغا خامنائی، ان کی توہین آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. آپ کو اگر ان سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو، لیکن خادم حضرت زینب کے عنوان سے، خادم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے عنوان سے، ان کے در کے سپاہی کے عنوان سے آپ کو ان کا احترام کرنا ہوگا. ہر جگہ سے ان کی توہین آمیز جو پوسٹرز ہیں وہ ہٹائی جائیں. ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اب ایک آخر میں گفتگو کرتے چلیں کہ قبلہ موصوف کے بعض چیلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور مجاہد کی اذاں اور ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر لیکچر دیتا موصل کے کیا کہنا چاہیے اپنا محاذ سے، یا کربلا کے محاذ سے، یا نجف کے محاذ سے، یا سامرہ کے محاذ سے، اگر وہ گیا ہوا ہوتا
اور آئمہ کے حرم کے لیے یا زینبیہ گیا ہوتا، وہاں سے گفتگو کرتا تو الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کا دفاع کرنے والا بھی 2 کو اور جمع 2 کو 5 کہے تو ہم علمی طریقے سے اس کی تعریف کر کے ہم واضح کہیں گے کہ اس کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں، یہ حضرت زینب کا محافظ ہے، لیکن 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ تو صحیح بات کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا الگ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری مجاہدوں وغیرہ کی باتیں جو ہیں نا یہ اچھی لگتی ہیں ان کو جو مجاہدت کرتے ہوں، پھر یہ جو مسنگ پرسنٹ ہے وہ تھے اصل مجاہد، ان کے لیے تو کبھی آپ نے بات نہیں کی۔ آپ اگر مجاہد ہیں تو آپ ایشو اٹھائیں آج سے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ بچانے کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم جائیں گے، آپ ایشو اٹھائیں کہ سامرہ میں مسئلہ ہوگا تو ہمارے طالب علم جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایران نے اور حزب اللہ نے کہا تھا کہ ہم پولیٹیکلی داخل نہیں ہو رہے شام میں یا ایران میں، ہم ائمہ کے حرم کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ ایشو اٹھائیں کہ جو بچے غائب ہوئے فاطمیون کے زہریون کے، آپ نے تو کبھی نہیں ایشو اٹھایا، آپ تو کبھی جو ہے ہم آواز نہیں بنے شیعہ مسنگ پرسن کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر موضوعات کو ختم کیا جائے، 4-5 دن میں ایک اور موضوع ہم ڈسکس کریں گے، مجبور ہو چکے ہیں ہم نہ کہیں پر بھی کسی بھی شیعہ کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہوگا تو دفاع کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ کہ ہم تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی چاہے دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیث ہوں جو بھی ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی کے قتل کے فیور میں نہیں ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کافر ثابت کروائیں یا اپنی جانوں کو قربان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الہیات پہ ناز علی کا ہے، ایک خوف مشکلات پہ ناز علی کا ہے، سایہ عجائب